बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार से इस्तीफे की बाज़गाह शुरू हो चुकी है और एक नई बारूदी सुरंग बिछ चुकी है। और इस बारूदी सुरंग पर पहले किसका पांव आता है, सिर्फ ये देखना है। अब शायद इस बारूदी सुरंग को हटाना या डिफ्यूज करना नामुमकिन हो चुका है और अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जबकि दूसरी जानिब अगला चीफ कौन होगा, मुमकिना नाम सामने आ चुके हैं और भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस वक्त होने क्या जा रहा है, जबकि चाइना इस वक्त पाकिस्तान के लिए खजाने खोल चुका है। पाकिस्तान को अरबों डॉलर की इमदाद की इस वक्त बाज़गश्त है, लेकिन क्या ये एक अचीवमेंट गिनी जा सकती है इंपोर्टेड हुकूमत की? और इमरान खान का कहा 100% दुरुस्त साबित हो चुका है। इमरान खान ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा असासा कौन है, तो सामने बैठे नौजवानों ने कहा कि यूथ। खान साहब ने हंसकर कहा नहीं, यूथ से भी बड़ा असासा मरियम नवाज है। हमारा कुछ भी गलत होने लगता है, वो कुछ ऐसा करती है कि सब कुछ उनके हक में गलत हो जाता है और हमारा फायदा हो जाता है। मरियम नवाज ने बड़ा सच उगल दिया है और एक बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म मरियम बीबी की तरफ से सामने आ चुका है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, 4 बड़ी खबरें हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर फील्डिंग तब्दील कर दी है। अखाड़ पिछाड़ शुरू हो चुकी है और जिस दिन ये लॉन्ग मार्च हुआ और उसके बाद इस लॉन्ग मार्च को फौरी रात खत्म होते ही खान साहब ने खत्म किया, उसके बाद मैंने एक बात कही थी कि लिस्टें बन चुकी हैं और जिन जिन लोगों ने खान की पीठ में छुरा घोंपा, या फिर अगर ये कहा जाए कि इमरान खान का उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह से साथ देना बनता था, वो सब इस वक्त शिकंजे में आएंगे। और अब इमरान खान ने सही फैसले करने शुरू कर दिए और खान साहब अब बहुत सी गलतियों को एडमिट भी करते हैं। कहते हैं कि मुझे इलेक्टेबल्स को टिकट नहीं देनी चाहिए थी, लोटों को टिकट नहीं देनी चाहिए थी, मुझे एक कोएलिशन गवर्नमेंट भी नहीं बनानी चाहिए थी जो कि ब्लैकमेल करते रहे मुझे और मैं खुलकर कुछ कर ना सकूं। और अब इमरान खान साहब ने बहुत ही अहसन फैसले उठाए हैं और कुछ ऐसे फैसले जो कि पीटीआई के लिए बड़े फायदेमंद होंगे। और डॉक्टर यास्मीन राशिद, आयरन लेडी, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब की सदर मुकर्रर कर दिया गया है। और इस सब में हम्माद अजहर, जो कि खुलकर सामने आए, जिन्होंने ये स्ट्रगल लीड की, उन्हें जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि पीटीआई वस्ती पंजाब के जो सदर थे शफकत महमूद साहब, जिनकी परफॉर्मेंस से खान साहब ज़्यादा खुश नहीं थे, उन्होंने सेहत के बाइस गुज़श्ता रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। एवरीवन नोज़ के इस तरह के इस्तीफ़े किस तरह से आते हैं और सेहत की वजूहात और निजी वजूहात क्या होती हैं। जबकि सेनेटर ऑन अब्बास बिप्पी हैं, उन्हें पीटीआई जनूबी पंजाब और आमिर महमूद कयानी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब का सदर मुकर्रर कर दिया गया है। पंजाब में फील्डिंग तब्दील हो चुकी है और महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। पेट्रोलियम की मसनूआत ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। दिस इज़ द राइट मोमेंट फॉर इमरान खान टू गेट बैक इनटू द फील्ड। और अब इमरान खान मैदान में आएंगे, फील्डर सेट हैं, माहौल बन चुका है, खिलाड़ी जिसे आउट करना है वो अंडर प्रेशर है और अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से ऑलरेडी आउट होने के करीब है। अब इमरान खान को ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है और वो इस्लामाबाद कदम रखेंगे। जबकि मैं आपको यहाँ पर यह बताऊं कि मरियम बीबी की जो स्टेटमेंट्स हैं अब वो बड़ी दिलचस्प होती जा रही हैं। जैसे गुड कॉप बैड कॉप होता है और एक मुहावरा इस बड़ा मशहूर है कि साडा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून फौज पर मस्बत तनकीद करती है, ज़ाती मकासद के लिए हम निशाना नहीं बनाते। यानी कि उन्होंने एतराफ़ किया है कि हम भी फौज पर तनकीद करते रहे लेकिन हमारी तनकीद अच्छी थी। इस वक्त जो तनकीद हो रही है वो बुरी है
اور ہماری تنقید کنسٹرکٹیو کرٹیسزم تھا. ظاہری بات ہے اس سے اچھا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف گجرانوالہ جلسے میں کہے کہ جنرل قمر باجوہ تم اس ملک کے مسائل کی جڑ ہو, جنرل فیض حمید یہ قوم تم سے حساب مانگے گی. اس سے اچھی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیا ہو سکتی ہے اصلاح کے لیے کہ فوجی جوانوں کو کہا جائے کہ غیر آئینی آرڈرز ہی نہ مانو. پاکستان کی فوج جیسے منظم ادارے میں بغاوت کا بیج بونے کی ناکام کوشش, نواز شریف کے کہنے پہ بغاوت ہوگی لیکن چلیں کوشش تو انہوں نے کر دی, لیکن اس وقت مریم نواز اپنے گول کرنے کی ماہر ہیں اور وہ اپنے ہی گول کیپر کو بھی ہٹا کے اپنی سائیڈ پہ ہی گول کر دیتی ہیں اور لگاتار عمران خان کے موقف کی جیت ہو رہی ہے. جبکہ اس وقت نون لیگ جو ہے, نون لیگ والے جو ہیں وہ کھل کر اداروں کے دفاع کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو اداروں کی ساکھ کے محافظ بن چکے ہیں. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع انہوں نے کہا کہ اداروں پر سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے جو ایک سازش ہے, سوال اٹھایا جا رہا ہے, کوسچن مارک لگایا جا رہا ہے پاکستان کے اداروں پر, اور یہ اصل سازش ہے, یہ اصل کانسپریسی ہے, اور جو پوری قوم کو نظر آئی وہ نہ سازش تھی, وہ نہ مداخلت تھی, وہ کچھ بھی نہیں تھا. جبکہ ان کے گھر میں اب ان کے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ایک جانب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری مانگ لی ہے ایف آئی اے نے, اور یہ ممکن ہوا ہے سپریم کورٹ کے سو موٹو کی وجہ سے, ورنہ تو یہ ایف آئی اے کو آلموسٹ مینج کر چکے تھے, بلکہ مکمل طور پر مینج ہو چکا تھا. اب مریم بی بی کے شوہر کیپٹن صفدر جو ہیں ان پر اشتعال انگیز تقریر اور بغاوت کے الگ الگ مقدمات میں فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے. اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عدالت نے 10 جون کو مقدمے کے گواہان کو بھی طلب کر لیا ہے اور تھانہ اسلام پورہ میں اشتعال انگیز تقاریر کا مقدمہ درج ہے, اور مختلف ان پر جو بیسیکلی ان کی تقاریر تھیں عجیب و غریب پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بھی اور بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے بھی, ان کی پاداش میں یہ فرد جرم عائد ہوئی ہے. اور یہ چیزیں بڑے واضح انڈیکیٹر ہیں کہ کورٹ سے اگر ہم جوڈیشری کو دیکھیں تو وہاں سے کسی بھی صورت شریف خاندان کو, اس بھانمتی کے کنبے کو, یا پھر یہ جو چونچوں کا مربع ہے, بالخصوص نون لیگ جو اپنے آپ کو این آر او 2 دینا چاہتی ہے, انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا. اب یہاں پر وفاقی کابینہ جو ہے اس نے چین سے 2 ارب 40 کروڑ ڈالر قرض کی سمری منظور کر لی ہے, اور چائنا بیسیکلی 1% مارجن پر قرض کی رقم پاکستان کو فراہم کرے گا. یہ قرضہ 2019 کے معاہدے کے تحت ملے گا. وزارت خزانہ کی سمری منظور ہو چکی ہے. اسے یہ گورنمنٹ اپنی کامیابی کہے یا نہ کہے, اور اس وقت وہ اسے کہیں گے, جیو بھی اسے کہے گا, اور ان کی ہر چیز کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ 2019 کا منظور شدہ قرض ہے, اور یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ایک فرینڈلی لون دیا گیا تھا کمرشل بینک کی طرف سے چائنا کے, اور ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر سال وہ رقم دینی پڑتی ہے اور پھر وہ واپس ملتی ہے. وہ رقم ہمیں مل جانی تھی مئی میں, لیکن وہ نہیں ملی اس امپورٹڈ حکومت کی خارستانیوں کی وجہ سے, انسٹیبلٹی کی وجہ سے. اب چائنا نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی, آپ کی معیشت ہم اس طرح سے تباہ تو نہیں ہونے دیں گے, اور پاکستان کو اس طرح سے تو دیوالیہ نہیں ہوتا دیکھ سکتے. اب یہاں پر کچھ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس وقت بھارت کی پوری نظریں پاکستان پر ہیں, پاکستان کی ملٹری پر ہیں. انہیں اپنے چیف کا نام پتا ہو یا نہ پتا ہو, انہیں پاکستان کے آرمی چیف سمیت پاکستان کے جو نیکسٹ ان لائن جنرلز ہیں ان کے بھی نام ازبر ہیں. ان کے ذہن پر بھی جیسے ہماری یہ جو حکومت ہے اس کے سر پر عمران خان سوار ہے, تو اسی طرح بھارت کے سر پر پاکستان سوار ہے, پاکستان کی ملٹری اور عمران خان سوار ہیں. اور اس لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو یونائٹڈ رکھنے کے لیے عمران خان اور فوج دونوں ضروری ہیں. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ظاہری بات ہے اگلے چیف کی بات ہوتی ہے, بہت زیادہ نظریں ہیں اس پر. ڈی جی آئی ایس پی آر آلریڈی یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ آرمی چیف اس وقت ایکسٹینشن نہیں لیں گے, اور اس کے بعد کون آرمی چیف بنے گا obviously یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور اس میں دا پرنٹ ہے, اس نے پوری ان کی لسٹ اور ایک پورا نام اور اس طرح سے نیکسٹ ان لائن شائع کیے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا جانشین کون ہوگا. لیفٹیننٹ جنرل سائر شمشاد مرزا ہیں, لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب ہیں, لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب ہیں. اور یہ چاروں آفیسرز 2019 میں میجر جنرل کے عہدے سے ترقی پا کر لیفٹیننٹ جنرل بنے, اور اب یہ نیکسٹ ان لائن ہوں گے when جنرل باجوہ لیوز دی آفس. اور اس سب میں میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا یہ obsession ہی واضح کرتا ہے, اور تو اس میں کچھ نہیں تھا. لیکن اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ چل رہا ہے, میں اس ٹرینڈ کو بارودی سرنگ کہوں گا, اور ہیش ٹیگ باجوہ ہیز ٹو گو. جبکہ دوسرا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے, ہیش ٹیگ باجوہ ول ناٹ گو. اور ایک اور ٹرینڈ بھی اس وقت نمبر 1 پہ ہے کہ ہیش ٹیگ باجوہ ملک کا محافظ. یعنی کہ دونوں طرف سے ٹرینڈز جو ہیں وہ اس وقت مینج کیے جا رہے ہیں.
اور یہ ٹرینڈ ایک ایسے وقت پر آیا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کے اور مقتدر حلقوں کے سورسز یہ بتا چکے ہیں کہ جو کچھ بھی اس وقت مطالبہ ان سے کیا جا رہا ہے وہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ہے، وہ نہیں جھکیں گے، وہ پریشر میں نہیں آئیں گے، وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، خان صاحب جتنا مرضی پریشر ڈالیں وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی الارمنگ ہے پاکستان کی آرمی کے ڈسپلن کے لیے بات، اور اگر ظاہری بات ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف ہوتی ہے تو یہ بات بڑی واضح، اور میں بڑے وثوق سے ٹاپ لیڈرشپ کا جو بیانیہ ہے اور ان سے بات کر کے جو چیز سمجھ آتی ہے، یہ پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں دے گا ٹرینڈ۔ اور اگر یہ مریم نواز کے سوشل میڈیا ٹیم کا کام ہے تو اس پر بھی بہت زیادہ نون لیگ کے لیے یہ ڈیواسٹیٹنگ ہوگا، اور ظاہری بات ہے اس کی تہہ تک تو پہنچا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایز کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان تعلقات۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کیا ہے، اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اپیرنٹلی جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ پہلے نون لیگ کے اکاؤنٹ ہوا کرتے تھے، تو یہ ایک بڑی خطرناک روش ہے، اور اس روش سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور اپنی پولیٹیکل جو سٹرگل ہے اسے جاری رکھنا بہت اہم ہو چکا ہے۔ اور دوست نما دشمن جو بیچ میں پی ٹی آئی کی ڈی پیاں لگا کر انہوں نے بندے پلانٹ کیے ہوئے ہیں جو اداروں سے تصادم کروانا چاہ رہے ہیں اور ایک ہوا چلا رہے ہیں، یہ بھی اس وقت اس کے کلا کما کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے آلریڈی یہ 3-4 مرتبہ پی ٹی آئی خود بسٹ کر چکی ہے اس طرح کی چیزیں، تو obviously دونوں پاسبلٹیز دیکھنی ہوں گی جب اس کی تحقیقات ہوتی ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔